رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. حمد و صلوات کے بعد بہت ہی مبارکباد کے مستحق وہ تمامی لوگ کہ جنہوں نے ان نشستوں کو سجانے میں کسی بھی حوالے سے کوئی تعاون کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے. دیکھیے، جہاں تک بات ہے علم کی، تو علم ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے. جسے بھی علم عطا کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا وصف ہے کہ یہ صاحب علم کو دیگر جو افراد ہوتے ہیں ان سے ایک الگ ہی خوبی عطا کر دیتا ہے. یہی وہ وصف ہے کہ جس کے سبب انسان کو عظمت کا، خلافت کا، امامت کا، سیادت کا تاج پہنایا گیا. ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتا کیسا جانور ہے ہمیں بخوبی معلوم ہے، لیکن وہ کتا کہ جسے سدھایا گیا ہو، جسے سکھایا گیا ہو، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کے احکام ہے پورے تفصیلی. اگر وہ شکار کو جا کر پکڑتا ہے تو اس کا پکڑا ہوا شکار خاص صورتوں میں کھانا جائز ہے. تو ایک عام کتا اگر یہ سب کچھ کرتا تو اس شکار کو کھانا جائز نہ ہوتا، لیکن ایک سدھائے ہوئے کتے نے کیا تو اس کا کھانا جائز ہے. یہ وہ کتا جو دوسرے کتوں سے ممتاز ہو گیا ہے، عام کتوں سے، وہ صرف اور صرف علم کی بدولت. دیکھیے نا، وہ جو چونٹی کا واقعہ ہے سورہ نمل میں، اس چونٹی کو ایک خاص فضیلت دی گئی، اس کے نام سے ایک پوری سورت کو موسوم کر دیا گیا. مفسرین نے وہاں لکھا ہے نکتہ کہ چونکہ اس چونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، تو یہ علم جو اسے حاصل ہوا ہے، اس علم کی بدولت اللہ رب العزت نے اسے شرف عطا فرمایا کہ اس کے نام سے ایک پوری سورت کو ہی موسوم کر دیا. اور جہاں تک بات ہے اس کی کہ علم مرد حاصل کریں، تو بالکل خواتین بھی علم کے حصول کے معاملے میں اتنی ہی حقدار ہیں کہ جتنے مرد حضرات حصول علم کے حقدار ہیں. خواتین کو بھی علم سے آراستہ ہونا چاہیے. زیور علم ایک ایسا زیور ہے کہ جو سونا چاندی سے بہت زیادہ قیمتی ہے. اس سے انسان اپنی دنیا و آخرت سنوارتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے جس طرح حواس، عقل و فہم مرد کو عطا فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی عطا فرمائے ہیں. تو یہی حصول علم کے ذرائع ہیں حواس. جس طرح مردوں کو عطا فرمائے اسی طرح خواتین کو بھی عطا فرمائے. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خواتین کے لیے بھی حصول علم کے مواقع ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے مردوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں. اس کی صورتوں پہ کلام ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر اس پر گفتگو کریں گے. جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے خواتین کے جو ہے حصول علم پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اس کی وجہ ایک روایت ہے جس روایت کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ خواتین کے لیے علم حاصل کرنا یا خصوصیت کے ساتھ کتابت وہ درست نہیں ہے. وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے مستدرک میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کو بالا خانوں پر نہ ٹھہراؤ اور نہ ان کو کتابت سکھاؤ، ان کو سوت کاٹنا اور سورہ نور سکھاؤ. اچھا، امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، لیکن جو ہے ائمہ رجال نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ کذاب ہے، عبد الوہاب بن ضحاک. تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے. کئی ائمہ کی تصریحات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا خصوصیت کے ساتھ یہ موضوع نہیں ہے، اگرچہ اس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے یا آتا ہوگا، یا بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے. اس پر چونکہ لوگ کلام کرتے ہیں، اس لیے اس پر گفتگو ہونا ضروری سمجھتا ہوں. لیکن اختصار کے ساتھ بس چند ایک میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں. علامہ ذہبی کا حوالہ بہت بڑا ہے. علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اس روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ عبد الوہاب ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، عبد الوہاب بن ضحاک. اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، بہت بڑا نام ہے روایت حدیث کا، درایت حدیث کا ایک بہت بڑا نام ہے علم حدیث کا. تو انہوں نے بھی یہ عبد الوہاب بن ضحاک کے متعلق کہا ہے کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا یہ حدیثیں وضع کرتا تھا. امام نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، متروک ہے. امام دارقطنی نے، امام بیہقی نے، سب نے اس کو متروک قرار دیا. لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک روایت جو ان لوگوں کے پاس تھی جو کہ عورتوں کے حوالے سے مانعین تعلیم تھے، مانعین تعلیم کتابت نسواں خصوصاً، یہ روایت تھی، اس کی بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ جو ہے موضوع روایت ہے. اچھا، ایسی خواتین تاریخ میں گزری ہیں. تاریخ ہماری جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس طرح کی خواتین سے کہ جو ہے وہ کتابت کیا کرتی تھیں. بڑی نامور خواتین گزری ہیں. حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ. سنن ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ انہوں نے حکم ارشاد فرمائے ایک خاتون کے حوالے سے کہ تم جو ہے وہ ان کو جس طرح تم نے ان کو کتابت کی تعلیم دی ہے، اس طرح تم ان کو پھوڑے کا دم کرنا سکھاؤ. حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، حضرت شفا کو سکھائی ہے، سکھانے والی حضرت حفصہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو سلسلہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے ہی چل رہا تھا. حضرت عائشہ بنت طلحہ قرشیہ تابعیہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ حضرت عائشہ کی سیکریٹری تھیں. جتنے خطوط وغیرہ آیا کرتے تھے تو جوابات یہ لکھتی تھیں، مسائل وغیرہ لوگ پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے، تو یہ جو عائشہ تھیں حضرت ام عائشہ کی بھانجی، یہ جو ہے وہ جوابات وغیرہ لکھا کرتی تھیں. تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ علم کی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، خصوصیت کے ساتھ کتابت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس سے ہی اہتمام چلا آ رہا ہے. تو پھر کیوں کر ایسی کوئی حدیث ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمائے؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کی پہلی وحی جب آئی تو وہ اقرا سے شروع ہوئی، پڑھنے پڑھانے سے، علم سے. اور حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو سراپا معلم بن کر آیا ہوں، علم سکھانے والا بن کر میں تشریف لایا ہوں. تو دین اسلام نے تو تعلیم پر بہت زور دیا ہے. اسی طرح آپ کو تاریخ میں کئی خواتین مل جائیں گی. حضرت شہدہ ہیں،
عراق کی فاضلہ خاتون ہیں، بہت بڑی کاتبہ ہیں، 574 ہجری ان کا سن وصال ہے۔ اسی طرح علامہ یافعی نے تذکرہ کیا ہے حضرت خدیجہ کا، یہ بہت بڑی عالمہ تھیں، محدثہ تھیں، کاتبہ تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی گزری ہیں، عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، کاتبہ تھیں، مفتیہ تھیں، 6 صدی ہجری کی یہ خاتون ہیں۔ فاطمہ بنت احمد بن علی یہ گزری ہیں خاتون، بہت بڑی فقیہ تھیں یہ، اور کاتبہ بھی بہت اچھی تھیں۔ ایک خاتون گزری ہیں محمد بن عبد الکریم، ان کی صاحبزادی تھیں، یہ بہت بڑی عالمہ تھی، فقیہ تھیں، قاریہ بھی تھیں، اور بہت اچھی کاتبہ بھی تھی۔ اس طرح آپ کو جو ہے وہ کئی خواتین مل جائیں گی کہ جنہوں نے کتابت کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی بڑی فقیہ ہیں، قاریہ ہیں، لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے، خواتین کو انہوں نے تعلیم دی ہے۔ اور بھی کئی خواتین، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں حضرت خیرہ، وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتی تھیں۔ اندازہ کریں کہ انہی کی پھر آغوش میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، تو کس طرح آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری کی تربیت فرمائی ہوگی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا اس حوالے سے بڑا مقام ہے، حضرت زینب کا اس حوالے سے بڑا مقام ہے، اور بھی کئی خواتین ہیں۔ باہر کیا تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے تو جہالت کے اندھیرے مٹے، اور حضور علیہ السلام نے تو علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بہت ترغیب عطا فرمائی اور بہت زور دیا۔ لیکن چند چیزیں تعلیم نسواں کے تعلق سے وہ ہمیں پیش نظر بہرحال رکھنی چاہیے۔ یہ میوٹ ہو گیا تھا میرا مائک، میں نے پھر ان میوٹ کر دیا اس کو۔ تو یہ چند چیزیں بہرحال جب تعلیم نسواں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی رعایت بہت ضروری ہمیں کرنی چاہیے۔ وومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے تو بالکل عورت کا حق ہے کہ عورت پڑھے، لیکن چند چیزیں اس میں پیش نظر رہیں کہ یہ جو کو ایجوکیشن کا ہمارے یہاں سسٹم ہے، یہ کو ایجوکیشن کا سسٹم یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، اگر ہم وومن رائٹس کی بھی بات کریں نا تو بھی وومن رائٹس کے تعلق سے بھی کو ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وومن رائٹس کا یہ تقاضا ہے کہ خواتین کے ادارے علیحدہ ہونے چاہیے، اس کے اندر وہ اپنی بالکل فری ول کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، کوئی ان کو ہراساں کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کو ڈرانے دھمکانے والا نہ ہو، کوئی ان کو پریشان کرنے والا نہ ہو، یا وہ اور دیگر امور اور معاملات کی طرف متوجہ نہ ہو، پوری دل جمعی کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی کریں، وہ اپنی اسٹڈیز کریں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ادارے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ نصاب بھی جو خواتین کا ہے وہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو مردوں کو پڑھایا جاتا ہے بھی جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے کچھ چیزیں، چند چیزیں، بنیادی چیزیں تو ظاہر وہی ہیں کہ جو مردوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، عورتوں کو بھی پڑھائی جا رہی ہیں، خصوصاً جو ابتدائی کلاسیں ہیں ان کے اندر تو، لیکن آگے چل کر خصوصیت کے ساتھ صحابیات کے تذکرے ہماری جو ہے وہ نصاب میں شامل ہونے چاہیے۔ خواتین کے لیے امہات المومنین کے تذکرے شامل ہونے چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے جو اپنے امور ہیں، چاہے وہ امور خانہ داری ہوں یا چاہے وہ اپنے مسائل ہوں، وہ بالکل تعلیمی نصاب میں شامل ہونے چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ مدارس کے اندر تو پھر بھی الحمدللہ اہتمام ہے، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان جنرل. ہمارے چاہے وہ یونیورسٹی کا تعلیمی نصاب ہو، ہمارے کالجز کا تعلیمی نصاب ہو، ہمارے اسکول کا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خواتین کا تعلیمی نصاب الگ ہو اور مردوں کا تعلیمی نصاب الگ ہو. اگرچہ ہمارے مدارس کے اندر اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ اگر مزید توجہ دی جائے اس نقطے سے جو میں نے عرض کیا تو وہ اور بہت زیادہ اچھا ہوگا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو شعبہ جات ہیں، جب اسپیسیفک ایجوکیشن ہوگی نا، فیلڈز بھی ہوں گی. ابھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہر کام ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے خرابی کس طرح کی درکار ہے. تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فیمیل یا فیمیل بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں، فیمیلز کو بھی جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں. بعض جگہوں پر دونوں کے لیے اویلیبلٹی ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ کرائٹیریا ہمارے ایجوکیشن کا سیم ہے، اس وجہ سے سب کے لیے ایک جیسے مواقع ہوتے ہیں. اب بعض ہماری فیلڈ ایسی ہیں جیسے ہوٹلس کے اندر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں. تو کچھ جگہوں پر خواتین کی موجودگی بعض اوقات جو ہے وہ انتشار کا یا کسی فتنے کا باعث بن سکتی ہے یا بن جاتی ہے. بعض اوقات ان کے اپنے لیے بھی بن جاتی ہے، ان کی اپنی عزت کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ یہ گزارش ہم ضرور پیش کریں گے اس موقع پر کہ خواتین کے لیے الگ نصاب کا اہتمام ہونا چاہیے، خواتین کے لیے الگ اداروں کا اہتمام ہونا چاہیے، خواتین کے لیے اسپیسیفک فیلڈز ہونی چاہیے جن میں ان کی اپنی بھی حفاظت ہو اور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. بعض خواتین مجبوری میں کر رہی ہوتی ہیں، اب ان کو پیسے چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، مجبوری میں وہ ایسی فیلڈز کا انتخاب کر جاتی ہیں اگرچہ وہ وہاں پر انکمفرٹیبل ہوتی ہیں، لیکن وہ مجبوری میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر ان کے لیے اسپیسیفک فیلڈز ہوں، وہاں پر مردوں کے لیے مواقع نہ ہوں، وہاں پر صرف خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لیے مواقع ہوں، تو یہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. ویسے تو جو بار ہے کمانے کا وہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اوپر ہی رکھا ہے، مرد ہی کمائے گا، اسی کے کندھوں پر کمانے کی ذمہ داری ہے. امور خانہ داری سنبھال رہی ہوتی ہیں تو ان بچوں کی تربیت کرنا ہے. مرد کے ذمہ باہر کے امور ہیں، وہ کما کر لائے گا. خاتون بچوں کی تربیت کرے گی، گھر کے امور دیکھے گی. اچھا اب جب تربیت کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی تعلیم بھی ہونی چاہیے، وہ خود بھی تربیت یافتہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ تربیت کسی کی کیسے کرے گی؟ تو اس کو جو ہے اب وہ تعلیم حاصل کرے تو وہ کس طرح حاصل کرے؟ ہم نے عرض کیا کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے، لیکن اگر نہیں ہیں ایسے ادارے تو پھر جو ہے وہ کم سے کم کو ایجوکیشن سے تو اجتناب ہی کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی بہت ہی زیادہ کوئی مجبوری ہے تو اس کے اندر بھی پھر کیس ٹو کیس بیسس پر علماء الاؤ کر دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ حجاب کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے جو ہے وہ اگر بعض جگہوں پر ایسا ہے، بعض ممالک کے اندر کہ وہاں بالکل بھی کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے ایسے اداروں کی کہ جو سپریٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہوں، تو کیا پھر خواتین وہاں بالکل ہی تعلیم سے محروم رہ جائیں؟ نہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفک کیس ہے، اسپیسیفک جو سینیریو ہوتا ہے، وہاں کے حالات ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، ان کے حساب سے پھر علماء بیان فرماتے ہیں. تو ایک ہو گیا اداروں کی سپریشن، ایک ہے نصاب کی سپریشن، ایک ہے جابس کی فیلڈز کی سپریشن. اچھا ہم نے عرض کیا کہ بچوں کی چونکہ تربیت کرنی ہے، نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اور آج جو ہے وہ ہمارے جو اس سیشن کا عنوان ہے وہ ہے ایک عورت کی تعلیم، ایک نسل کی تعلیم. تو بالکل یہ بات حقیقت ہے، احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے
قبر کی آغوش تک، یا پنگھوڑے سے، جھولے سے قبر کی آغوش تک، جو جو جھولا ہے یا پنگھوڑا ہے یا ماں کی گود ہے، وہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ بھی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مرد باہر ہوتا ہے، وہ کما رہا ہوتا ہے، وہ کما رہا ہوتا ہے۔ بچے جو ہے وہ عورت کی ہی زیر کفالت ہوتے ہیں، نہ صرف بچے بلکہ عورت کے جو مختلف روپ ہیں، یعنی ایک روپ میں وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے اگر اپنے باپ کو دین پر لانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ لا سکتی ہے۔ باپ جتنی شفقت بیٹی کے اوپر کرتا ہے وہ بیٹے کے اوپر نہیں کرتا، اور یہ دین اسلام کی جو ہے وہ خاص عطا ہے کہ پہلے ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اب باپ بچیوں سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ حدیث کے اندر بھی ایسے جو والدین ہیں ان کی جو ہے وہ جنت کے حوالے سے ان کو نوید سنائی گئی ہے، بخشش کی، حضور علیہ السلام کے قرب کی نوید ان کو سنائی گئی ہے۔ مختلف احادیث مروی ہیں، موقع نہیں ہے وہ سب احادیث پیش کرنے کا۔ تعلیم کے تعلق سے البتہ میں ایک حدیث شریف گزار کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے باندی کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جو اس کی اچھی تربیت کرے، جو اس کی اچھی تربیت کرے، تعلیم و تربیت دے، اور پھر اس کو آزاد کر دے اور پھر اس سے نکاح کر لے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ 3 لوگ بیان فرمائے، ان میں سے ایک اس کے لیے بیان فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو اس میں جو تعلیم ہے نا، وہ تعلیم و تربیت، یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ 2 اجر ہیں۔ اب جب باندی کے لیے یہ معاملہ ہے کہ تعلیم و تربیت کرے، تو پھر زوجہ کے لیے کیا معاملہ ہوگا، اور پھر بچیوں کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی خواتین، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ زوجہ کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیں اور ان کے لیے مناسب ماحول اور مناسب انتظام کیے جائیں۔ یعنی اگر کہیں ادارہ ان کا دور ہے، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت گھر پہ ہو جائے، جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ ہمارا ادارہ ہے، آن لائن کورسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت زبردست انتظام ہے کہ خاتون بغیر کسی بے حجابی کے اور بغیر کسی جو ہے کسی پریشانی کے کہ کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے، کہیں دور جانا پڑ گیا، وقت ایسا ہے، بغیر کسی پریشانی کے، ہرڈل کے، گھر پہ بیٹھ کر آرام کے ساتھ وہ علم دین حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر بھی اس موقع کے ملنے کے بعد بھی اگر جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی، تو پھر سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم علم حاصل نہیں کر سکے، ہمیں موقع نہیں مل سکا، چلے باہر جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اب تو آپ کے گھر میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور آپ کے گھر میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم علم دین حاصل نہ کریں۔ اب بھی اگر قرآن نہیں سیکھتے، اب بھی اگر جو ہے وہ حدیث نہیں سیکھتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب یہاں صرف مسلم سے مراد مرد حضرات نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں، جو خصوصیت کے ساتھ فرض علوم ہیں وہ تو سیکھنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، اور جو اس پلیٹ فارم سے سکھایا جا رہا ہے وہ علوم حاصل کریں، تو بالکل عورت جو ہے وہ پوری نسلوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اس کی سنوائی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، بچے اس کی بات سنتے ہیں، وہ زوجہ کی صورت میں ہو تو شوہر اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اگر بہن کی صورت میں ہو، بھائی اس کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جو ایک کیریکٹر بنا دیا گیا نا، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ ساس بہو کا کیریکٹر ہو یا چاہے وہ نند بھاوج کا کیریکٹر ہو، تو اس طرح کے جو کیریکٹر ہمارے یہاں بنا دیے گئے نا، اس کے اندر بھی اگر علم ہوگا نا، قرآن و سنت کا علم ہوگا اسپیسیفکلی، یعنی یہ صرف مغربی علوم اور صرف یہ یورپ کا فلسفہ نہیں، بلکہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے اگر علوم ہوں گے، اور کوئی عورت کی جو قرآن و سنت کے علوم سے آشنا ہوگی، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والی خاتون ہوگی، تو وہ ان سارے معاملات کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کر لے گی، ٹیکل کر لے گی۔ اور یہ صرف اور صرف برکت ہے
علم دین کی کہ اگر علم دین وہ رکھتی ہوگی تو چاہے وہ ساس کے روپ میں ہو وہ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے گی، چاہے وہ بہو کے روپ میں ہو بہت اچھی طریقے سے پیش آئے گی، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ زوجہ کی صورت میں ہو، وہ اپنا گھر بنا لے گی، وہ سب کو لوٹا کر جو ہے وہ دین اسلام کے طریق پر لے آئے گی۔ تو جہاں یہ بات ہے کہ ایک عورت پوری نسل کے لیے مربیہ کا کردار ادا کرتی ہے، وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ عورت کی اپنی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور اپنی تربیت کے حوالے سے جہاں یہ مغربی علوم یہ پھر میرا میوٹ ہو گیا تھا مائک، میں نے پھر ابھی انمیوٹ کیا۔ جہاں یہ مغربی علوم ہیں وہیں دینی علوم بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو ہم جو ہے وہ دین کے منہج پر، اور دین ہمارا ایسا پیارا دین ہے کہ اگر ہم علم دین ہی حاصل کرتے ہیں، دیکھیں علم دین کی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دین اسلام کے علم کی، تو اس کے اندر اخلاقیات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر شرم و حیا کا درس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شرم و حیا کی چادر اتار کر علم کے زیور سے آراستہ خاتون ہونا چاہتی ہے تو پھر تو اس کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ شرم و حیا کی اپنی پاسداری کر لے یا پھر جو ہے وہ علم حاصل کر لے، تو پھر شرم و حیا جو ہے وہ فوقیت رکھے گی۔ ایسا علم بھی کیا علم ہوگا کہ جس میں شرم و حیا اس کی باقی نہ رہے، وہ عورت کا اصل حسن ہے۔ علم بھی زیور ہے لیکن شرم و حیا جو زیور ہے عورت کا، اس سے بڑا زیور اور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ حیا کی چادر اتارتی ہے، اس کو تار تار کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم حاصل کرتی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں جو ہے وہ جا کر کوئی علم کی دنیا میں ڈنکا بجا دوں گی، تو وہاں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ادارے کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور مقبول فرمائے۔